کیسا غلیظ ہوگا یہ نفس. سرکار نے کیا کہا دین الہی میں؟ ہر نبی نے، ہر ولی نے اس نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی. ابے رسول، اولو العزم مرسل، نبی، ولی، فقیر، سلطان، یہ عاجز آ گئے تھے اس سے؟ تو 12 سال کے چلے میں پاک ہو گیا، نفس مطمئنہ ہو گیا. نہ نفس مطمئنہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ مطمئن تیرے نفس سے نہیں ہوا ہے، مطمئن اس بات سے ہوا ہے کہ اب اس کا شر دبا رہے گا. کیوں؟ کہ میری تجلی پڑ رہی ہے، اٹھنے نہیں دے گی اس غلاظت کو. مجھے تو بہت وسوسہ آتا ہے. آپ لوگوں میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو وسوسے ایسے آتے ہوں، لیکن مجھے جو وسوسے آتے تھے وہ وسوسے آتے تھے تزکیہ نفس کا جو عمل تھا وہ جاری تھا. لیکن نفس کے تزکیے کے لیے، اچھا ایک تو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا، اور ایک ہوتا ہے نفس کو اس نظریے سے پاک کرنا کہ ہم نے اس کے سینے میں اپنی مخلوقیں رکھنی ہیں. تو اب وہ بڑی خطرناک پاکیزگی ہوتی ہے. تو جو وسوسے مجھے آئے تھے، آپ تو خودکشی کر کے مر جاتے. میں تو سرکار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوں، جیسے ہی سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوں، جیسے ہی سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا ہے میں نے، وسوسے شروع. اور ایسے کہ آدمی اپنے آپ کو کاٹ لے. میں جھٹکتا رہتا. ایک لمحے کے لیے جھٹکا، پھر دوبارہ زبردستی وہ خیال، زوراور ایسے وسوسے کہ ناقابل بیان. اچھا تم کو تو وسوسوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تمہاری روحانیت جو ہے وہ تو پھولن دیوی والی روحانیت. اچھا وسوسے ہوتے ہیں کئی طرح کے. آج میں نے سوچتا ہوں کہ بتاؤں. وسوسے ہوتے ہیں کئی طرح کے. اب جو میں اگر وسوسوں کے بارے میں بتاؤں گا نا تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اے اللہ مجھے روحانیت نہیں چاہیے، میں بھی بھاگ رہا ہوں. ایک وسوسہ ہوتا ہے خیال والا. ایک خیال آتا ہے کہ بھئی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. کوئی گندا خیال آئے اور یہ تو ایسے ہیں. ایک وسوسہ ہوتا ہے خیال والا. جب خیال والے وسوسے شکست کھا جاتے ہیں تو پھر آتا ہے آواز والا وسوسہ. باقاعدہ آواز آتی ہے نفس سے. بتانے والی تھوڑی ہیں یہ باتیں. وہ بتائے آدمی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ نہ سمجھیں ان باتوں کو، کافر ہو جائیں. جیسے اب سرکار نے روحانی سفر میں کچھ باتیں لکھی ہیں جو کسی بزرگ نے نہیں لکھی اپنی. ایسا نہیں تھا کہ ان کے وسوسے نہیں آتے تھے، ان کو یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، اٹیک نہیں ہوتے تھے شیطانی، سب کو ہوئے. لیکن کسی بزرگ کی کتاب میں تزکیہ تو نفس کے دوران کیا کیا اس کے ساتھ معاملات ہوئے کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. لیکن آپ اگر حقیقت جاننا چاہیں تو صرف یہ سوچیں کہ وہ جو آپ سعودی عرب میں مکہ میں جا کے 7 کنکریاں مارتے ہیں، وہ کیوں مارتے ہیں؟ پتہ ہے نہیں کیوں مارتے ہیں؟ وہاں کوئی شیطان کھڑا ہوا ہے تو پھر کیوں مار رہے ہیں؟ وہ مقام ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلانے کی، بہکانے کی کوشش کی. اب ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی، بہکانے کی کوشش کی، یہ بات تو دب گئی. صرف وہ ایک پتھر کی مورتی بنا کے اس کو کنکریاں مار رہے ہیں. یہ یاد ہے لوگوں کو، یہ یاد نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر وسوسے آ رہے تھے. تو کس کو نہیں آتے وسوسے؟ لیکن کسی نے نہیں لکھا. سلطان باہو نے کتنی کتابیں لکھوائی ہیں، پتہ نہیں کئی درجن کتابیں لکھوائی ہیں انہوں نے. کسی کے اندر نہیں لکھا انہوں نے کہ جی ہمارے لیے ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا. یہ صرف سرکار کی جو ہے مردانگی ہے، کیونکہ سرکار کو اس بات کی پرواہ ہے کہ جب یہ بندے تزکیہ نفس سے گزریں گے تو اس وقت کیسی کیسی مصیبتیں آئیں گی. ان کو پہلے سے 2-4 چیزیں بتا دو تاکہ پھر ان کو حوصلہ رہے کہ یار ایسا تو ہوتا ہے روحانیت میں، ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں بھی کوئی اندازہ نہیں تھا. بھئی سرکار کے ماننے والوں میں
غیبت سے پہلے تک کئی لاکھ ماننے والے تھے. ان کئی لاکھ ماننے والوں میں ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس کا رجحان تزکیہ نفس کی طرف ہو. کبھی سوچ ہی نہیں آئی کسی کو کہ نفس کو پاک کرنا ہے, کبھی سوچ نہیں آئی. میں پاکستان جاتا تھا یہاں سے, میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کتنے جھوم جھوم کے ذکر کر رہے ہیں, کتنے جھوم جھوم کے جو ہے قصیدے پڑھ رہے ہیں, میں یہ دیکھ دیکھ کے جو ہے نا اپنے ہی اپنے اندر کڑتا روتا, یار یہ کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے سکون سے ذکر کر رہے ہیں, کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے سکون سے یا گور کا ذکر کر رہے ہیں, قصیدہ پڑھ رہے ہیں. اور ایک میں, کیونکہ میرے لیے سرکار نے مستقبل میں کچھ رکھا تھا کہ اس سے مشن کا کام لیں گے, لہٰذا ذاتی دلچسپی لے کے میرا تزکیہ نفس شروع کر رکھا. اب وہ تزکیہ نفس میرا جو شروع کیا ہوا تھا اس کے اندر جو ہے جو معاملات ہوئے ہیں وہ آپ تو سن کر ہی ہو سکتا ہے خودکشی کر لیں. میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں ہمیشہ اسی طرح خوش نہیں تھا. میں مذاق کرنا, ہر چیز کا مذاق بنا لینا, اب تو میں روحانیت کو بھی مذاق کے انداز میں بولتا ہوں. لیکن وہ جو وقت گزرا ہے کئی سالوں پر محیط, وہ وقت ایسا تھا کہ مسکرانے کا تصور نہیں تھا, سکون نہیں تھا, زندگی اجیرن تھی. قسم خدا کی زندگی ایسی تھی کہ اگر سامنے کوئی طوائفہ آ جاتی تو میں یہ سوچتا کہ میں اتنا غلیظ ہوں, کاش میں کوئی طوائفہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا جو میں آج ہوں. میں کسی کافر کا, گستاخ کا نام سنتا, جیسے کہ ان دنوں میں سلمان رشدی کا بڑا زور تھا. اب جو اس نے کتاب لکھی سیٹینک ورسز, وہ بھی پڑھی تھی میں نے, تو مجھے یہ خیال آتا تھا یار کاش میں سلمان رشدی ہوتا, کم سے کم جو کچھ اس نے لکھا ہے اگر اتنے پر ہی اکتفا ہوتا تو میں سکون میں ہوتا. جو میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں نا, اس میں آپ میں کسی کو اندازہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ اس سے گزرے نہیں ہیں. آوازیں آتی, لطیفہ نفس کثیف آواز کے ساتھ اللہ کو گالیاں دیتا, رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا, سرکار کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا, آواز کے ساتھ کانوں سے سنتا میں, اور میں روتا رہتا, اور میں سوچتا کیا میں اس لیے روحانیت میں آیا تھا. میری زبان خاموش ہے, زبان خاموش ہے, اور آوازیں آ رہی ہیں گستاخیوں کی. سرکار اگر کہیں کہ پانی لے آؤ, اندر سے وہ 1000 نئی تعویل بنا کے کہ پانی اس لیے منگایا ہوگا, پانی اس لیے منگایا ہوگا, یہ ہو گیا ہوگا, وہ ہو گیا ہوگا. میں اشارتاً کہہ رہا ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا نا, اتنی تو ہمت نہیں ہے مجھ میں کہ میں زبان سے بیان کروں. لیکن میں تنگ آیا ہوا تھا اپنی زندگی سے. ایک غزل بھی لکھی تھی میں نے, ورنہ کیوں شکل یہ مرجھائی ہو, اس کڑے وقت میں تیری ہی مسیحائی ہو, اور تیرے پیار کی ہر لحظہ رہنمائی ہو. تم اگر پیار سے دیکھو تو زندگی پاؤں. کیسی حسرت ہے, تم اگر پیار سے دیکھو تو زندگی پاؤں, ورنہ مرنے کی دھن سمائی ہو. عشق مجھ کو نہ سہی, تیری نظر میں تو ہوں, میں عشق کا دعوے دار نہیں ہوں, ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کی نظر میں ہوں. اور پھر کیا کہا, غیر ہوتا. اب یہ اپنے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے, یار سرکار مجھ سے جو ہے کبھی مسکرا کے بات نہیں کر رہے, باقی لوگوں کو پیار دیا ہے, محبت دیتے ہیں, اور میری شکل دیکھتے ہی سرکار کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اب میں کون ہوں؟ میں کوئی ابو جہل کی نسل سے ہوں, ابو لہب ہوں, شیطان ہوں, کون ہوں میں؟ پھر یہ ذہن میں خیال آیا کہ آپ کی جو یاد مجھے آتی ہے نا اس دوران بھی, اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں غیر نہیں ہوں, میں آپ کا اپنا ہی ہوں. کیونکہ اگر میں آپ کا نہ ہوتا تو مجھے آپ کی یاد نہ آتی. ایسا یعنی کتنی باریک بات ہے, لیکن کتنی پرتسلی کہ غیر ہوتا تو تیری یاد کیوں ستائی ہو, اور حال دل تم سے سوا کون جان پائے گا. تم تغافل کرو تو کس جگہ سنوائی ہو. دل نشیں دل کی صدا سنتے ہو کیا, نفس کے ہاتھوں نہ رسوائی ہو.
بے بسی اس قدر کے اشک رواں ہونے کو ہیں، اتنا بے بس ہوں کہ بس اشک جاری ہونے کو ہے۔ تم اگر اذن فغاں دو تو کیا دہائی۔ تو آپ کو رونا دھونا پسند نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے رونے سے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو رونے دھونے کی تو کیا دہائی دوں میں۔ جانتا ہوں کہ افرنیش سے ہے ربط رواں، خواہش دل کے اس جہاں میں بھی شناسائی ہو۔ یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ بڑا پرانا ہے، لیکن دل کی خواہش یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ مجھے جان لیں، یہاں تو مجھے آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تم نے دیکھی تو ہے ککنس کی تڑپ، دیجئے ایسی تڑپ جو نہ کبھی پائی ہو۔ اور پھر کہا کہ احتیاطاً خاموش رہتا ہوں۔ خاموش رہنے کی وجہ احتیاط ہے، کچھ زبان سے نکل نہ جائے۔ احتیاطاً خاموش رہتا ہوں، ورنہ کیوں شکل یہ مرجھائی ہو۔ سوز دل پھیل گیا غزل میں ایسے یونس، جیسے القائے گوہر سے یہ غزل آئی ہو۔ آواز آتی، اب آواز کی کہانی ہے۔ پہلے تو آواز آتی شیطان کی، تو اس وقت بہت بری حالت ہوتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر اتنی مصیبت کا دور گزرنے کے بعد پھر اچانک غوث پاک کی آوازیں آئیں، رسول اللہ کی آوازیں آئیں، اور ان آوازوں میں جو بات کہی وہ بڑی بھونڈی۔ اب میرا دل پریشان کہ یار یہ غوث پاک کو کیا ہوگا، یہ کیسی باتیں کر، یہ حضور پاک کو کیا ہوگا، یہ کیسی باتیں کر۔ خواجہ غریب نواز کی آواز آ رہی ہے، سرکار کی برائی کر رہے ہیں۔ غوث پاک کی آواز آ رہی ہے، سرکار کی برائی کر رہے ہیں۔ غوث پاک بھی خلاف، خواجہ صاحب بھی خلاف، نظام الدین اولیاء بھی خلاف، پھر ایک دن رسول اللہ بھی خلاف، مولا علی بھی آ کے برائی کر رہے ہیں، تاکہ سرکار کے دل بارے میں میرے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے۔ تو سرکار کی کرم نوازی کیا ہوئی کہ بھائی یہ ہستیاں جو مرضی آئے بولیں، میں نہ خواجہ کو مانتا، میں نہ داتا کو مانتا، میں نہ غوث کو مانتا، میں صرف گوہر شاہی کو مانتا۔ یہ باتیں اس وقت نکلی زبان سے کہ یہ سب آ کر برائی کر رہے ہیں۔ جب یہ خیال آ گیا، دل میں یہ بات آ گئی کہ نہیں، یہ کوئی کچھ بھی کہے نہیں مانتا میں ان کو، میں گوہر شاہی کا کتا ہوں۔ اس کے بعد پھر مجھے پتا چلا کیا کہ وہی شیطان کھڑا ہو کے کبھی اس کی زبان سے غوث پاک کی آواز نکل رہی ہے، کبھی حضور پاک کی آوازیں نکال رہا ہے، یعنی نہ وہ غوث پاک تھے، نہ وہ حضور پاک تھے، نہ وہ نظام الدین اولیاء، وہ اس کی آوازیں نکال رہا ہے ان سب کی۔ تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ایک آواز آ گئی تمہیں تو۔ عجیب و غریب کہانی چلی، اور یہ تو میں نے 2 منٹ میں بتا دیا ہے نا۔ یہ معاملات کئی سال تک چلتے رہے ہیں، ذکر فکر روزہ نماز، کسی کیا آدمی کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیا ذکر کرے گا وہ۔ ہم نے یہ تو لوگوں کو بتا دیا کہ جی ہم نے شراب پی، ہم نے یہ تو نہیں بتایا کیوں پی۔ مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو۔ ایسی آوازیں آئیں، ایسے وسوسے آئیں جو آدمی سوچے یا تو میں مر جاؤں یا ایسا سو جاؤں کہ اٹھوں نہ۔ پھر بوتل ہاتھ میں آ گئی نا، تو اس میں پھر ٹون ہو جاتا ہے آدمی۔ پھر اب ابلیس کو انتظار کرنا ہے کہ کب یہ ہوش میں آئے، کب میں دوبارہ وسوسے ڈالوں۔ اچھا، پھر وہ آوازیں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ پہلے خیال والا وسوسہ، اس کے بعد آواز والا وسوسہ، اس کے بعد پھر نظارے والا وسوسہ۔ نظارے والا وسوسہ کیا ہے؟ فرض کرو کہ یہ ہمارے اخلاق بھائی غوث پاک ہے، فرض کرو ہے نہیں، یہ تو اخلاق ہے نا، میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ یہ غوث پاک ہے۔ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ بھائی اخلاق AKA غوث پاک، آلسو نون ایز، یہ بیٹھے ہوئے اغلام بازی کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، بڑی بڑی ہستیاں نظر آ رہا ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی حضور پاک نے جو ہے وہ شادی کی چھوٹی عمر کی بچیوں سے، وہ تو بچے ہیں کیا، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا تھا کہ فلاں بزرگ آیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں۔ کیا کرو گے آپ؟ قسم خدا کی تمہیں اس کا اتنا سا بھی ادراک نہیں ہو سکتا کہ یہ نظارے دیکھنے کے بعد کیا کیا میں نے۔
کوٹی ہوئی مرچیں تیل میں ڈال کے اپنی آنکھوں میں ڈالتا کہ یہ آنکھ گستاخ ہے، مردود ہے، جو ایسے نظارے دیکھتی ہے۔ لیکن بعد میں مجھے آواز آئی کہ جب وہ نظارے نظر آتے ہیں تو آنکھ تو بند تھی تیری۔ پھر اور افسوس اپنے اوپر کہ میں کتنا گدھا ہوں، کتنا بے وقوف ہوں، میں نے اپنی آنکھیں خراب کر لی۔ نظارے کہ بھئی سلطان حق باہو جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، پریشان نہیں ہوں گے آپ؟ کبھی نظام الدین اولیاء، کبھی بابا فرید، کبھی غوث پاک۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، ہو سکتا ہے میرا یہ بیان کرنا ہی آپ کا ایمان ضائع کر دے۔ ابھی تم خیالوں کے وسوسوں سے تمہاری جو ہے نا تشریف میں درد ہو رہا ہے، پھر جب آوازوں کا وسوسہ آئے گا، پھر نظاروں کا آئے گا، شیطان نظر بندی کر دے گا۔ ارے آپ اپنے مرشد کو دیکھیں گے، آپ کا مرشد آپ کے گھر میں بیوی بچوں کے سامنے جو ہے نا بغیر کپڑوں کے گھوم رہا ہے، کیا کریں گے؟ پھر ایک دن یہ ہوا کہ سرکار کے ساتھ ہم مینچسٹر سے لنڈن آئے۔ اب گاڑی میں سرکار بیٹھے ہیں اور کہانی شروع ہو گئی فوراً۔ خیال بھی آئیں، آوازیں بھی آ رہی ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے، ٹرپل اٹیک۔ خیالات بھی غلیظ، آوازیں بھی غلیظ آ رہی ہیں، ایسی باتیں کہ سامنے جو کار میں جو چیئر ہے تمہیں معلوم ہے کون بیٹھا ہے، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے خیالات اور ایسے ایسے نظارے۔ چلتی گاڑی میں جو ہے سرکار کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار میرے حال پر کرم فرمائیں، اگر یہ میری حقیقت ہے، میں ایسا ہوں تو مجھے موت دے دو، اب دل کو برداشت نہیں ہوتا ہے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، میں کسی شریعت کو نہیں جانتا، مجھ پر لعنت ہے کہ میں کبھی آپ کو شریعت کے ترازو میں تولوں، مجھ پر لعنت ہو اگر میں کبھی اس ترازو میں تولوں کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، اعمال کے ترازو میں نہیں تولوں گا، شریعت کے ترازو میں نہیں تولوں گا، حق اور باطل کے ترازو میں نہیں تولوں گا۔ بس آپ مجھے میرے حال پر کرم فرمائیں، میرے سارے ترازو توڑ دیے، ساری انا توڑ دیے، نہ حق سے کوئی لینا دینا ہے، نہ باطل سے، نہ اچھائی سے، نہ برائی سے، میں جیسا بھی ہوں آپ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیں۔ بس وہ جو کچھ بھی عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی تھیں، جیسے ہی سرکار نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، سب 9 سال کی غلاظت جو چل رہی تھی، 9 سال کی غلاظت، یہ ساری غلاظتیں شیطان میں نہیں تھی۔ جو اب میں بات کہہ رہا ہوں نا وہ ہے بڑی خطرناک بات۔ یہ ساری غلاظت، بکواس، نظارے یہ شیطان میں نہیں تھے، یہ انسان کے نفس کے اندر غلاظت ہوتی ہے جو اعمال صالحہ کی وجہ سے دبی رہتی ہے۔ یہ غلاظت ولیوں میں آج بھی موجود ہے، خواہ اس کا نام نظام الدین اولیاء ہو یا بابا فرید ہو، اندر سے نکلی نہیں، وہ دب گئی، تجلی کی وجہ سے دبی ہوئی ہے نفس مطمئنہ۔ وہ مطمئن تیرے نفس سے نہیں ہوا تھا، اپنی تجلی سے مطمئن ہوا ہے وہ، کیونکہ اس کی غلاظت کو تجلی نے دبایا ہوا ہے۔ اور سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجلی سے دبایا نہیں، اس کی غلاظت کو نکالا ہے، باہر نکالا ہے۔ کیسا غلیظ ہوگا یہ نفس؟ سرکار نے کیا کہا دین الہی میں؟ ہر نبی نے، ہر ولی نے اس نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی۔ ابے رسول، اولو العزم مرسل، نبی، ولی، فقیر، سلطان، یہ عاجز آ گئے تھے اس سے؟ تو 12 سال کے چلے میں پاک ہو گیا؟ 12 سال کے چلے نے پاک کر دیا تجھے؟ نفس مطمئنہ ہو گیا؟ نہ نفس مطمئنہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ مطمئن تیرے نفس سے نہیں ہوا ہے، مطمئن اس بات سے ہوا ہے کہ اب اس کا شر دبا رہے گا۔ کیوں؟ کہ میری تجلی پڑ رہی ہے، اٹھنے نہیں دے گی اس غلاظت کو۔ وہ کیا پتا تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ کتنے چپکے سے لکھ دیا قد افلح من زکاہا۔ اس کو پاک کون کرے گا؟ اس کو پاک کون کرے گا؟
مرد وہ ہے جو اس کتے کو پاک کر کے انسان بنائے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے بٹھائے، وہ ہے مرد۔ جس حال سے گزرے ہیں ان 9 سالوں میں، مجھے معلوم تھا، آپ کو نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے تزکیہ نفس۔ تم نے کہاں نفس کے وار دیکھے ہیں، تم نے کہاں ابلیس کی ابلیسیت دیکھی ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ہی تو ہے۔ وہ اللہ رسول کو گالیاں تو نہیں دے رہا تیرا نفس، ان کے خلاف دشمنیاں تو نہیں کر رہا، وہ نظارے تو نہیں دکھا رہا تمہیں کہ کہیں اتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ہے نا بغیر لباس کے تیرے گھر میں گھوم رہی ہیں، تیری بہنوں کے سامنے، تیری بیوی کے سامنے، تیری خاندان والوں کے سامنے، یہ نظارے تو نہیں دکھا رہا؟ یہ غلاظت نفس میں ہے، یہ نفس میں ہے غلاظت۔ کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی میں نہ اتنی روحانی طاقت تھی بڑوں سے بڑوں میں کہ وہ اپنی صحبت اور اپنی نظر سے اس غلاظت کو تمہارے نفوس سے نکال دیتا، کسی میں نہیں تھی۔ یہ طاقت صرف گوہر شاہی کی ہے، ایسی غلاظت کو نکالا ہے وہاں سے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو وسوسے آتے ہیں، زیادہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، 2 پیناڈول لو صحیح ہو جاؤ گے۔ اصل وسوسے تو ہم کو آئے ہیں، تم کو کہاں ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے وسوسے آ رہے ہیں نا، ان پہ خوش رہو، بڑے وسوسے تمہاری طرف آنے نہیں دیے، نہ آواز والے نہ نظارے والے، ورنہ تو تمہارا جو ہے نا وہ ایک لمحے کے اندر ٹنکی خالی۔ میں محفل میں جو مسکرا کے مذاق کرتا ہوں، مذاق اس لیے کرتا ہوں تاکہ کم سے کم یہ 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے دل تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ بہت مشکل ہے کسی ڈیوٹی والے کا اپنی سیٹ پر بیٹھنا اور لوہے کے چنے چبانا۔ لوہے کے چنے چبانا آسان ہے، ہر لمحے اس کے ایمان کی فکر، اس کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی تذلیل، اس کے ایمان کی فکر، اس کے دل میں بدگمانی نہ آئے، اپنے اوپر عذاب لینا، اس کے ایمان کی فکر، کہیں شاہد گمراہ نہ ہو جائے اس کے لیے یہ کر لو، کہیں وہ آصف گمراہ نہ ہو جائے، کہیں جے ڈی گمراہ نہ ہو جائے، اپنے اوپر جوتے مارو، اپنے آپ کو گالیاں دو، اپنے آپ کو ذلیل کرو، ہاں جی یہ میری ضلالت ہے، ہاں جی یہ میری ضلالت ہے۔ ایک سجدہ جس کا قبول ہو گیا اور رب کا دوست بن گیا، پھر رب اس کو جب بٹھا دیتا ہے نا ڈیوٹی پہ، تو پھر اس نے ساری کائنات کے جھوٹے خداؤں کو سجدہ کرنا ہے، سب کو سجدے کرنے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی نہیں ہے سچی محبت کرنے والا، سب کوئی نہ کسی کی کہانی سن کے گمراہ ہو جائے گا، کوئی آگے بدگمانی پیدا کرے گا، اس کی بات مان لے گا، جس کو رب نے بٹھایا ہے اس کی بات نہیں مانے گا، جس کا عطا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کا نہیں پتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کی بات مان لے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ بھائی اپنی طرف سے تو ہماری یہی ساری کوششیں ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کو بیان تو نہیں ہوں گی، اس کے بعد جس کا جی چاہتا ہے بدگمان ہونے کو ہو جائے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بہتان الزام لگا دے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا گوہر جانتا ہے۔ تم اگر سمجھتے ہو میں حرامی ہوں، تمہاری مرضی ہے، شیطان ہوں، تمہاری مرضی ہے، تم اپنے گمان کا خود ذمہ دار ہے۔ تو ایسا گمان بنائے گا تو خود اپنے ایمان کو برباد کرے گا، ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہم نے تو آج تک کسی کو نظر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے، دیکھا ہے تو بتاؤ۔ لیکن شیطان کی یہ کوشش ہے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے نا بابر، پھر سوچو مت وہ کیا کر رہا ہے، وہی حق ہے، کچھ بھی کرے۔ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار سب اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، قدموں میں پڑ رہے ہیں، کتنی عزت دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ تو نہیں پتا نا کہ ان کے اندر وسوسے کیسے آتے ہیں، خیالات کیسے آتے ہیں۔ اس کو یار تمہارے ہاتھ چومنے سے کیا فائدہ ہے؟ تم اس کے قدموں میں سر رگڑو، اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کو عزت کی، تمہاری عزت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہاری عزت کا بھوکا نہیں ہے، اس کو عزت لینی نہیں ہے، تمہاری عزت کا بھوکا تو نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ عزت دے گا، ساری دنیا بھی اگر اس کی بے عزتی کرے تو کیا ہے؟ اس کو اللہ نے عزت دی، اس کو اللہ نے عزت دی۔ شیطان آرام سے نہیں بیٹھتا، اپنی ساری چیزیں آزما لے گا، اس کو گمراہ کرنے کی نہیں ہوا تو پھر کوئی اور نئی کہانی لائے گا،
یہ مستقل چلتا رہے گا. لیکن جس راستے سے میں گزرا ہوں نا وہ تزکیہ نفس کا راستہ نہیں تھا، جو اتنا خطرناک راستہ ہے. وہ راستہ تزکیہ نفس کا نہیں تھا، وہ راستہ تھا انانیت کے بت کو پاش پاش کرنے کا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ راستہ تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس راستے پر چلا. اور اس کے بعد کہا وما تنفقوا من شيء. اب دیکھیے کیسی بات کہہ رہا ہے، اور کون سی چیز خرچ کر رہے ہو رب کی بارگاہ میں وہ جانتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ 2 پاؤنڈ کی کیپوچینو کے اوپر جو ہے قربانی دی تم نے راضی ہو جائے گا. اس کو معلوم ہے راضی کرنے کے لیے کیا قربان کر رہے ہو تم. پہلی قربانی اس کی انانیت کہ بت کو توڑنا ہے، پہلی کہانی. اس کے بعد جو ہے پھر وہ تیری قربانی مانگتا ہے کہ تو بھی اپنا سر کٹا اگر میرا ہونا چاہتا ہے. تیرا بھی نام و نشان مٹاتا ہے. تیرا نام نشان مٹے گا تبھی تو مقام وصل پر جائے گا. تبھی تو کہے گا وہ کہ یہ ہاتھ اس کا نہیں ہے، مت سمجھنا یہ جو ہل رہا ہے اس کا ہاتھ ہے. کیونکہ پہلے تیرے بت کو توڑا، پھر تیری گردن کاٹی. اب خون سے نہیں نور سے زندہ کیا. جب نور سے زندہ کیا اب یہ نہیں سمجھنا یہ میرا مال ہے، ہاتھ ہٹا لے اس پہ سے، میرا مال ہے یہ. نہیں تجھے نہیں معلوم، یہ ہاتھ تجھے نظر آ رہا ہے اس کا ہے. وہ کیا کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے. کہاں نظر آئے گا پھر یہ حلوہ کھا لے. نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. تجھے پتا تھا یہ ہاتھ کس کا تھا؟ تجھے پتا تھا یہ کون دے رہا تھا؟ نہیں نا. یہ گستاخیاں ہیں جو دن 24 گھنٹے لوگ کرتے ہیں. آ جاؤ کھانا کھا لو. نہیں میں نے کھا لیا ہے. تجھے پتا تھا کس نے کہا ہے؟ تجھے پتا تھا کس نے کہا ہے؟ چلیے لے یار تھوڑے سے پیسے رکھ لے. نہیں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تجھے پتا ہے کون دے رہا تھا؟ نہیں نا. کون دے رہا تھا؟ وہ دے رہا تھا جو خالی پاکٹ میں سے 50 کے پاؤنڈ نکالتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہ دے رہا تھا. اس کی پاکٹ خالی ہے، ہاتھ ڈال کے وہ نکالے گا، نوٹ نکلتے رہیں گے. وہ دے رہا تھا. ایسے تو نہیں کہتا وہ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے. کب بنے گا وہ؟ جب تجھے ختم کرے گا تب آ کے بیٹھے گا نا. وہ تو ختم ہوگا پہلے. میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں. گردن کاٹ دیتا ہے. پہلے انانیت کا علاج کرتا ہے. جدوں دی میں جوگی دی ہوئی، میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی. یہ جو میں ہے اس کو نکالنا ہے. یہ روزہ نماز ذکر فکر یہ تو آسان کام ہے، ہجڑوں کا کام ہے. مردوں کا کام یہ اپنے اندر سے اپنا نشان مٹانا ہے تاکہ اس کا نشان آئے. مقام وصل ہوگا، رب تیرے اندر آئے گا. تو جائے گا تو رب آئے گا نا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے ذکر میں ایسا گم ہو کہ سارے رشتے ناطے توڑ کر صرف اسی کا ہو جا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں سارے رشتے ناطے، بیوی بچے ماں بہن بھائی، ان کو چھوڑنا رشتے ناطے توڑنا ہے. نہ جی نہ. سب سے پہلا تیرا اپنے آپ سے رشتہ توڑ. یہ رشتے تو بعد میں آئیں گے. تو بھول گیا اپنے رشتے کو. آپ کی ذات سے کیا رشتہ ہے؟ میں ہوں. اس رشتے کو توڑ. میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہو سو ہو، تیرا ہی ہے سب کچھ. اتنا آسان نہیں ہے. یہ ابھی ذکر فکر، یہ وہ لطیفے ہلنے جلنے، یہ نظر آ گیا وہ نظر آ گیا، یہ سب چھچورا پن ہے. خدا کی قسم یہ دیدار اس کا دیدار فلاں ہستی کا دیدار، یہ سب چھچورا پن ہے. جس دن وہ آزمائش پر آ گیا نا، اور ایسی ہلکی سی جس راستے سے گزرا ہوں 9 سال، اس کا 1% تم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو. 1%